بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں عادی اسلامک ٹی وی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے ممبر کی لکڑیوں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں جانے سے موت کے علاوہ اور کوئی چیز روکنے والی نہیں ہوگی، اور جو اسے بستر پر لیٹتے وقت پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے اس کے گھر پر، اس کے پڑوسی کے گھر پر، اس کے ارد گرد کے چند اور گھروں پر امن عطا فرمائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے ایسا کوئی آدمی نظر نہیں آتا جو پیدائشی مسلمان ہو یا بالغ ہو کر مسلمان ہوا اور اس آیات اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کو پڑھے بغیر رات گزارتا ہو۔ کاش کہ آپ لوگ جان لیتے کہ اس آیات کا درجہ کتنا بڑا ہے۔ یہ آیات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس خزانے سے دی گئی ہے جو عرش کے نیچے ہے، اور آپ لوگوں کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی، اور میں اسے ہر رات 3 مرتبہ پڑھ کر سوتا ہوں۔ عشاء کے بعد کی 2 رکعتوں میں اور وتر میں بھی اسے پڑھتا ہوں، اور بستر پر لیٹتے وقت بھی پڑھتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے کوئی ایسا عاقل بالغ آدمی نہیں دیکھا جو سورۃ البقرہ کی آخری آیاتوں کو پڑھے بغیر سو جاتا ہو، کیونکہ یہ آیاتیں اس خزانے سے آئی ہیں جو عرش کے نیچے ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو آدمی رات کو سورۃ آل عمران کی آخری آیاتیں پڑھے گا اس کے لیے رات بھر کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ حضرت شبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو رات کو کسی گھر میں سورۃ بقرہ کی 10 آیاتیں پڑھے گا اس کے گھر میں صبح کوئی شیطان داخل نہیں ہوگا۔ وہ 10 آیاتیں یہ ہیں، سورۃ البقرہ کی شروع کی 4 آیاتیں، آیت الکرسی اس کے بعد کی 2 آیاتیں، اور سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیاتیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے کھلیان میں کھجوریں رکھی ہوئی تھیں اور وہ ان کی نگرانی کرتے تھے۔ انہیں محسوس ہوا کہ کھجوریں کم ہو رہی ہیں، تو انہوں نے ایک رات ان کھجوروں کا پہرا دیا، تو انہوں نے ایک جانور دیکھا جو فرماتے ہیں، میں نے اسے سلام کیا، اس نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا، جنات کی شکل و صورت ایسی ہوتی ہے؟ اس نے کہا، تمام جنات کو معلوم ہے کہ ان میں مجھ سے زیادہ طاقت کوئی نہیں۔ میں نے کہا، تم نے کھلیان سے کھجوریں چرانے کا کام کیوں کیا؟ اس نے کہا، ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ آپ کو صدقہ کرنا بہت پسند ہے، تو ہم نے چاہا کہ ہمیں بھی آپ کی کچھ کھجوریں مل جائیں۔ میں نے کہا، کون سی چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے ہماری تم لوگوں سے حفاظت ہو جائے؟ اس نے کہا، آیت الکرسی جو سورۃ البقرہ میں ہے، جو اسے شام کو پڑھے گا وہ صبح تک ہم سے محفوظ رہے گا، اور جو اسے صبح کو پڑھے گا وہ شام تک ہم سے محفوظ رہے گا۔ صبح کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سارا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس خبیث نے سچ کہا۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں حمص سے چلا اور رات کو زمین کے ایک خاص ٹکڑے میں پہنچا تو اس علاقے
کہ جنات میرے پاس آ گئے۔ اس پر میں نے سورۃ الاعراف کی آیات نمبر 54 پڑھی۔ ترجمہ: بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا، چھپا دیتا ہے شب سے دن کو ایسے طور پر کہ وہ شب اس دن کو جلدی سے آ لیتی ہے، اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہا سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا۔ بڑی خوبیوں کے بھرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ جو تمام عالم کے پروردگار ہیں۔ اس پر ان جنات نے ایک دوسرے سے کہا اب تو صبح تک اس کا پہرا دو، چنانچہ انہوں نے ساری رات میرا پہرا دیا۔ صبح کو میں سواری پر سوار ہو کر وہاں سے چل دیا۔ حضرت علمہ بن الحجاج رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹوں سے کہا جب تم مجھے قبر میں رکھنے لگو تو بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر مجھے قبر میں رکھنا، اور میری قبر پر آہستہ آہستہ مٹی ڈالنا اور میرے سرہانے سورۃ البقرہ کی اور آخر کی آیاتیں پڑھنا، کیونکہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا ہے کہ وہ ایسا کرنے کو بہت پسند کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو چاہتا ہے کہ اس کا اجر و ثواب بہت بڑھے اور مکمل پیمانے میں تولا جائے تو وہ یہ آیاتیں 3 مرتبہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سورۃ الصافات آیات نمبر 180۔ ترجمہ: آپ کا رب جو بڑی عظمت والا ہے ان باتوں سے پاک ہے جو کافر بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے گھر میں داخل ہوتے تو ان کے تمام کونوں میں